السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک، آپ دیکھ رہے پی ٹی آئی نیوز۔ اچھا ناظرین و سامعین، آپ کے ساتھ عمران خان کے فیصل آباد کے جلسے میں جو بیان اور اس کے بعد سب کو جو آگ لگی ہے، پورے پاکستان میں ایک بہت بڑا دھماکہ جیسے ہو گیا ہے، اور عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے واقعی یہ تمام لوگ جن کو آگ لگی ہے یہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس حوالے سے بات کروں گا، پھر کس کس کو آگ لگی اور کس کس نے اس کو کس انداز میں، کس رنگ میں تبدیل کر کے اور اس کو اپنے اپنے مقصد کے لیے اپنے اپنے انداز میں اور اپنے اپنے گٹیا سوچ کے مطابق اس کا انٹرپریٹیشن کیے اور اس کا پرسپشن اپنا کلیئر کیا ہے اور اپنا پرسپشن سامنے لایا عوام کو ورغلانے کے لیے، اداروں کو ورغلانے کے لیے۔ اور کہ مریم نواز نے کیا کہا؟ مریم نواز نے کہا کہ جو نمبرز عمران خان کے لیے کھلے تھے ہم نے ان نمبرز کو بلاک کر دیا، ہم نے ان نمبرز کو بلاک کر دیا۔ الفاظ پہ ذرا غور کیجئے۔ اور عمران خان جس کو اپنے آنکھیں اور کان کہتے تھے، اور عمران خان جس سے عمران خان فیض تھا، اس فیض سے اب بے فیض کر دیا گیا اور بے فیض ہو گیا۔ تو یہ ان بیانات کو دیکھی، اس میں پھر اداروں کے جو لیڈرشپ ہے، جو بڑے بڑے مقتدر شخصیات ہیں، ان کے حوالے سے کیا آپ کے ذہن میں ایک تصور آتا ہے، ایک خیال آتا ہے، ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں، وہ آپ خود بتا دیں اور کمنٹس میں اگر ہو سکے لکھ لیں۔ تو اس قسم کے متعدد بیانات میں فورس کے بارے میں یا فورس کے فرد واحد کے بارے میں، لیکن ان کے سارے بیانات معاف، ان کے سارے گناہ معاف، وہ بالکل فرشتے بن گئے۔ انہی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ چور ہے، ڈکیت ہے، اور اس نے ملک کے پیسہ چوری کیا، ملک کو تباہ و برباد کر دیا، اور اب وہ فرشتے اور بالکل صاف ستھرے محب وطن پاکستانی بن گئے، ان اداروں کے تقدس اور وقار کے جھنڈے لہرا رہے اور بلند کر رہے۔ بہرحال اور عمران خان کچھ بولے تو ان کی بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، اور کارکنان سے لے کر میڈیا تک ہر ایک بندہ عمران خان کے متعلق اپنے بیانات دینے شروع کر دیتے ہیں، اور پریس کانفرنس پہ پھر کانفرنس ہو جاتا ہے، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر اور پھر عدالتیں، یہ سارے ادارے بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اسی دن اس پہ اپنے رد عمل عوام کے سامنے لاتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام باتیں سوالات کی صورت میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ اصل حقائق ہے۔ اب اس میں آپ خود بھی سوال کریں اور میرے سوالات کا بھی تھوڑا سا مجھے منصفانہ انداز میں اگر ہو سکے تو کمنٹس میں جواب دیں۔ اب رہی آپ کے ایک میڈیا کی بات، کہ میڈیا نے کس نے کیا کچھ، غریدہ فاروقی لے لے یا آپ کامران شاہد لے لے یا آپ وقار ستی لے لے، لیکن بہرحال ان کی بات پہ آ جاتے ہیں۔ کامران شاہد کیا کہتے ہیں؟ کامران شاہد آج عمران خان کے اس بیان سے کامران شاہد کچھ زیادہ ہی تپ گئے، کچھ زیادہ ہی ان کو مرچی لگی۔ وہ چونکہ ہے وہ ٹاؤٹ قسم کا ایک صحافی تو میں نہیں کہہ سکتا، بہرحال ہنٹنگ ڈاگ جیسے کہہ سکتے، ڈیپ پاکٹ والے ڈاگ جیسے کہہ سکتے، کہ وہ پی ڈی ایم والوں کو عمران خان کے گرفتار نہ کر سکنے کا حصہ کا تانا دینے لگے۔ انہوں نے آج اپنے ایک پروگرام میں یہ کہا، اور مصدق ملک سے یہ بات کی ہے سامنے، کہ یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی حکومت میں عمران خان کو پکڑنے کی ہمت ہی نہیں، اس لیے تو اس کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا، انہیں ان کو اس طرف لا رہے تھے اور ورغلا رہے تھے، اور مزید اس کو ایک قسم کے اس ٹیمپریچر کو کم کرنے کے بجائے آگ لگا رہے تھے۔ آگ یعنی جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ تیلی لگانا، وہ کام کر رہے تھے یہ کامران شاہد آج اپنے پروگرام میں، کہ وہ ہماری فورس کی اعلیٰ قیادت تک پہنچ گئے، آپ لوگوں نے ویسے ہی شہباز گل کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ یہ وہی کامران شاہد کہتے ہیں۔ اس بیچارے کا تھوڑا کوئی قصور ہے یا ان کے، بلکہ ان کے لیڈر نے ان کو یہ جو کچھ بتایا گیا اور اس پہ مجبور کرایا کہ آپ نے اس طرح بولنا ہے، تو آپ لوگ عمران خان سے مشورہ کر لیں۔ یہ
کامران شاہد کی بات ہے جو آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ وہ آرمی چیف کس کو بنانا ہے، پھر الیکشن کمشنر کس کو بنانا ہے، پھر آئی جی اسلام آباد کس کو بنانا ہے، پھر چیف جسٹس کس کو بنانا ہے. یہ کامران شاہد مصدق ملک سے کہتے ہیں کہ آپ عمران خان سے مشورہ کر لیا کرو، عمران خان سے اجازت لے لیا کرو کہ آپ نے کس کو بنانا ہے، آپ کے مشورے سے ہم بنائیں گے. انیمیز ایک شیطانی کے سنس میں، منافقت کے سنس میں دونوں کو لڑانے کی کوشش کر رہے تھے. یہ ساری تقریریں ہم آپ سے پوچھ کر اور آپ کی مرضی کے مطابق کریں گے، تب تو آپ خوش ہو جائیں گے. یہ کس نے؟ کامران شاہد نے مصدق ملک سے کہا. اس ملک اور اس ملک کے عوام کی جان چھوڑ دیں گے یا اس کے بعد اور بھی کچھ چاہیے آپ کو؟ یہ مصدق ملک کو کہا کہ آپ عمران خان سے کہہ دیں اور پوچھ لیں. پھر عمران خان کے انٹرویو بند کرنے کا، یعنی تقریر بند کرنے کا کیسے، اس کی بھی آپ کو زندہ ثبوت دے رہا ہوں کہ جب عمران خان نے یہ بیان دیا تو فوراً ہی عمران خان کے لائیو تقاریر پر پابندی لگا دی گئی اور بول چینل نے یہ دکھایا تھا، بول چینل بھی بند ہو گیا دوبارہ. اور کامران خان کے ساتھ، یہ جو کامران خان دنیا نیوز پہ ہوتے ان کے ساتھ، بہت بڑا سینئر اینکر ہے، ان کے ساتھ آج ان کی انٹرویو تھی عمران خان کی، تو اس پر بھی کامران خان کے مطابق، کامران خان کے کہنے کے مطابق کہ مجھے آج انٹرویو لینے سے روک دیا گیا، یعنی کامران خان کو روک دیا گیا ہے عمران خان کے انٹرویو لینے سے. تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ سوال تو اٹھتا ہے، سوال تو کرنا پڑے گا کہ، اور سوال کا جواب بھی ہمیں چاہیے، تب ہمیں سکون ہوگا کہ ہمیں کوئی پراپر طریقے سے سوال دے. کیا یہ جمہوریت ہے کسی کے تقاریر بند کرنا، کسی کے انٹرویو بند کرنا، میڈیا والوں کو اس بات پہ مجبور کرنا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے؟ تو یہ تو ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کس نے یہ فون کیا اور کس طرح ہوا اور کہاں سے آئے آرڈر جن کو روکا گیا ہے. بہرحال عمران خان کو جب آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے، یا کسی شخص کو، میں نے کل کے ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا آپ لوگوں سے کہ اگر کسی کو آپ مجبور کرتے ہیں تو وہ ریئیکشن میں پھر وہ مجبوراً اس کو کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے. بہرحال عمران خان کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ لندن سے ان کی مشاورت پہ، اور لندن میں ہی یہ مشاورت ہو چکی ہے کہ کس کو ان کی مرضی کے مطابق آرمی چیف لگایا جائے. پھر اس کے بعد یہاں پہ پی ڈی ایم والے، ان سے مشاورت کی گئی کہ کس کو لایا جائے اور وہ کس مقصد کے لیے لایا جائے، کس مقصد کے لیے ان کی تقرری ہو جائے. تو یہ عمران خان کو جب یہ خبریں پہنچتی ہے، عمران خان کو جب یہ مصدق کا ذرائع سے معلومات ہوتی ہے، تو کیا یہ میرٹ پہ ہونا ہے؟ کیا یہ پی ڈی ایم والوں کی یا لندن میں جو بیٹھے لوگ ہیں ان کے میٹنگز میں اس طرح کا ہونا ہے؟ کیا یہ بند کمروں میں اس طرح کے تعیناتی ہونی چاہیے؟ یہ عمران خان نے اپنے لحاظ سے ایک حب الوطنی کا واقعی، اور اپنے عوام کے لیے، اس پاکستان کے لیے ایک لیڈر ہونے کے ناطے، سیاسی لیڈر ہونے کے ناطے، کچھ ایسی میرے خیال سے غلط بیان، غلط بات نہیں کی، لیکن اس کو رنگ اس طرح دیا جا رہا ہے، اس کو انداز ایسے دیا جا رہا ہے کہ یہ غلط ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بہرحال پھر صحافت اس دور میں ایک مشکل کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان میں صحافت کرنا بھی مشکل ترین کام بن گیا ہے، کیونکہ ارشد شریف کو نہ صرف اے آر وائی سے بلکہ شرط رکھی ہے اے آر وائی کے کھولنے کی دوبارہ کہ وہ کسی بھی چینل سے کام نہیں کرے گا، یعنی ارشد شریف، اور نہ ہی کوئی اس کا اپنا سوشل میڈیا چینل ہونا چاہیے اور ہوگا، اور نہ چلنا چاہیے. تو انہوں نے کوئی ایک دہشت گردی یا کوئی ایسے بہت بڑے سیکیورٹی اداروں کے کوئی سیکرٹس ڈسکلوز کیے، کئی انہیں بتائے گئے، کئی اس کو منظر عام پہ لائے گئے، کوئی ایسے سیکرٹس، کچھ ایسے اداروں کو نقصان پہنچایا. بلکہ ہم نے تو جب بھی سنا ہے تو وہ ان اداروں کو، اسپیشلی آرم فورس کی بات کر رہا ہوں، پھر عدلیہ کی بات کر رہا ہوں، ان کے تقدس اور پامالی کا خیال رکھتے ہوئے ان کے احترام میں آج تک جو ان نے صحافت کی ہے. بہرحال اب کیا کہہ سکتے ہیں، یہ کام بھی بڑا مشکل ہو گیا. پھر فورس کو سیاست میں نہ دکھلا جائے، یہ بیان، یہ جملہ، یہ باتیں ہمارے کان تک گئے سنتے سنتے. لیکن کیا فوج کو کوئی دھکیل رہے یا وہ خود سیاست کے اندر ٹانگ اگڑاتے اس میں اور خود بیچ میں آ کے سیاست میں آتے ہیں؟ ہر میدان اور ہر پلیٹ فارم پر یہ جملہ سننے کو ملا ہے کہ فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے، فوج کو سیاست میں نہ دھکیلا جائے، عوام کا دفاع کرنا فوج کا کام ہے. لیکن آج کل جو حالات ہے تو عوام سیاست میں دھکیل رہی ہے یا عوام نے فورس کے وقار کو کم کیا ہے؟ وہ شخص جو اپنے ادارے کے وقار اور معیار کو بھول کر دوسرے
قسم کے سرگرمیوں میں دلچسپی لینے لگے اور اس قسم کے میٹنگز اور اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز وہ کرنے لگے تو پھر سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ان سوالات کے جوابات کے لیے ان اداروں کے مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس دینے پڑتے ہیں، اور ان کے خلاف نہیں بلکہ ان کی کریکشن کے لیے یہ سوالات اٹھانا ہمارے عوام کے اور لیڈرز کے جو محب وطن لیڈر ہوتے ہیں ان کا کام ہے، وہ اس طرح کے سوالات کریں گے اپنے کسی بھی پلیٹ فارم پہ۔ بہرحال عمران خان کے بیان کے پیچھے بھی سارے یہی محرکات ہیں، کیونکہ چند دن پہلے یہ بیان آیا تھا کہ نیا آرمی چیف لندن سے تیار ہو کر یا لندن کے مشورے سے اور پی ڈی ایم کے مشورے سے لگنے والا ہے۔ تو اس کے رد عمل میں ایک سیاسی لیڈر ہونے کے ناطے عمران خان چونکہ آج کل 20-22 کروڑ عوام کو لیڈ کرتے ہیں، تو اس نے کچھ نہ کچھ تو اس رد عمل میں بتانا تھا کہ وہ آئین پاکستان کو ملیہ میٹ کر اور پاک فورس کو گالی دے کر بھی پاک ہے کون؟ یہی پی ڈی ایم، یہی بگوڑے، یہی اشتہاری، آج انہی کے مشوروں پہ، انہی کی مرضی پر، انہی کی چاہت پر، انہی کے کہنے پر ان کی چوائس کا اگر آرمی چیف لگاتے ہیں اور لگنا ہے تو پھر یہ واقعی اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو پھر عمران خان نے اس کام کے لیے بھی عمران خان کے لیے بھی اس طرح کے کاموں کی گنجائش اور اس طرح کی باتوں کی گنجائش ہونی چاہیے۔ پھر شہباز گل کو بھی ان کی طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے، اور پھر ارشد شریف کو بھی ان کے لیے بھی دروازے کھول دینے چاہیے، نہیں تو ہر ایک پاکستان کے دل میں، ان کے دماغ میں اس قسم کے سوالات ہے، اور یہ سوالات سامنے آئیں گے کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ، سوالات اٹھتے ہیں اور سوالات سے انسان تنگ آ کے پھر وہ نا کہ لب کشائی تو پھر ہونی ہی ہے۔ بہرحال آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی کافی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ ناصر۔